کہانی کا آغاز 1402 میں انقرہ کے میدان جنگ کی تباہی سے ہوتا ہے۔ سلطان بایزید یلدرم امیر تیمور کے ہاتھوں شکست کھا کر قیدی بن چکے تھے اور ان کی عظیم سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ تیمور نے اناطولیہ کی تمام چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں کو جنہیں بایزید نے فتح کیا تھا دوبارہ آزاد کر دیا تھا۔ بایزید کے 4 بیٹے سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ اور محمد جو جنگ سے بچ نکلے تھے اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہر کوئی سلطنت کے باقی ماندہ ٹکڑوں پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت کے اندرونی اور بیرونی دشمن بھی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ سلطنت عثمانیہ اپنی تاریخ کے تاریخ ترین دور میں داخل ہو چکی تھی، ایک ایسا دور جسے عثمانی دور فترت یعنی خانہ جنگی کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ جنگی 11 سال تک جاری رہی۔ یہ ایک ایسی شطرنج کی بازی تھی جس میں ہر بھائی دوسرے کو مات دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے بڑے بیٹے سلیمان نے یورپ کے حصے ادرنا پر قبضہ کر لیا اور خود کو سلطان کہلوانے لگا۔ دوسرے بیٹے عیسیٰ نے پرانے دارالخلافت برسا پر قبضہ جما لیا۔ سب سے چھوٹا اور سب سے ذہین بیٹا محمد اناطولیہ کے شہر اماسیہ میں اپنی طاقت اکٹھی کر رہا تھا۔ ان چاروں بھائیوں میں محمد سب سے زیادہ صابر، محتاط اور دور اندیش تھا۔ وہ اپنے باپ بایزید کی طرح جلد باز نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سب سے ایک ساتھ لڑنے کی کوشش کی تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ اس نے پہلے اپنے بھائی عیسیٰ کو شکست دی، پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی موسیٰ کو بڑے بھائی سلیمان کے خلاف استعمال کیا۔ موسیٰ نے سلیمان کو شکست دے کر قتل کر دیا اور خود یورپ کا حکمران بن بیٹھا۔ اب میدان میں صرف 2 بھائی رہ گئے تھے، یورپ میں موسیٰ اور ایشیا میں محمد نے بڑی دانشمندی سے بازنطینی شہنشاہ اور سربیا کے بادشاہ سے دوستی کی کیونکہ وہ موسیٰ کی سخت پالیسیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار 1413 میں محمد نے اپنی متحدہ افواج کے ساتھ موسیٰ کو فیصلہ کن شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ 11 سال کی خونریز خانہ جنگی کے بعد شہزادہ محمد چلبی اب سلطان محمد اول کے لقب سے پوری سلطنت عثمانیہ کا واحد اور بلا شرکت غیر حکمران تھا۔ سلطان محمد اول کو وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملی جو زخموں سے چور تھی، خزانہ خالی تھا، ادارے تباہ ہو چکے تھے اور عوام خانہ جنگی سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب وقت نئی فتوحات کا نہیں بلکہ پرانے زخموں کو بھرنے کا ہے۔ ان کا 8 سالہ دور حکومت 1413 سے 1421 مکمل طور پر تعمیر نو اور امن قائم کرنے کے لیے وقف تھا۔ انہوں نے اناطولیہ کی آزاد ترک ریاستوں اور بلقان کی عیسائی ریاستوں کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنانے کے بجائے ان کے ساتھ امن معاہدے کیے۔ انہوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات رکھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطنت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ ان کے دور میں کچھ بڑی بغاوتیں بھی ہوئیں، جیسے شیخ بدر الدین کی بغاوت جو ایک عوامی اور مذہبی رہنما تھے۔ سلطان نے ان بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا تاکہ ریاست کی اتھارٹی بحال ہو سکے۔ انہوں نے برسا میں ایک شاندار مسجد یشل جامعہ تعمیر کروائی جو آج بھی عثمانی تعمیر فن کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ تعمیرات اس بات کا اعلان تھی کہ خانہ جنگی کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب امن اور خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ سلطان محمد اول کا انتقال 1421 میں ایک شکار کے حادثے میں ہوا۔ انہوں نے صرف 8 سال حکومت کی لیکن ان 8 سالوں نے سلطنت عثمانیہ کو دوسری زندگی دی۔ ان کی عظمت اس بات میں ہے کہ انہوں نے ایک ٹوٹی اور بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ متحد کیا۔ انہوں نے 11 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ کر کے امن قائم کیا، اداروں کو عصر نو منظم کیا۔ وہ اپنے باپ بایزید یلدرم یعنی آسمانی بجلی کے بالکل برعکس تھے۔ بایزید کی جلد بازی اور تکبر نے سلطنت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، جبکہ محمد کے صبر اور دانشمندی نے اسے بچا لیا۔ اگر محمد اول نہ ہوتے تو شاید سلطنت عثمانیہ 1402 میں ہی ختم ہو جاتی اور تاریخ میں سلطان مراد دوم اور سلطان محمد فاتح جیسے عظیم بادشاہوں کا نام کبھی نہ آتا۔ اسی لیے وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی ثانی کہلاتے ہیں۔